السلام علیکم جی، سارے اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم سارے اردو کی کتاب میں شامل مشق نمبر 14 کو حل کریں گے، اور اس سے پہلے جو 3 مشقیں تھیں، یعنی مشق نمبر 11، 12 اور 13 جو ہے وہ میں اس چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی جو بھی ویڈیو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مشق نمبر 14 میں شامل جو ہیں وہ سوالات کون کون سے ہیں اور ان کے جو درست جوابات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اسکرین پر یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مشق نمبر 14 کا پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ بلیئر سنگھ تارڑ کے کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے دیس ہوئے پردیس۔ دوسرا سوال، اگر یہ ناول کسی ترقی یافتہ ملک میں لکھا جاتا تو چند سال کے اندر مصنف کو کسی یونیورسٹی کی جانب سے علم بشریات کی اعزازی ڈگری پیش کی جاتی؟ یہ الفاظ جو ہیں، یہ قول جو ہے، یہ عبداللہ حسین نے تارڑ کے کس ناول کے بارے میں کہے تھے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے قربت مرگ میں محبت۔ تیسرا سوال ہے کہ اقبال شناسی کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست آنسر ہے، درست جواب ہے وہ ہے علی سردار جعفری۔ سوال نمبر 4 جو ہمارے پاس ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا، اور یہاں آپ کو کچھ کٹنگ بھی نظر آئے گی۔ سوال نمبر 4 ہے کہ غالب سے اقبال تک کس کی کتاب ہے؟ اب اس کا جو درست جواب جو ہے وہ لگا ہوا ہے، یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ تو وہاں پر جو درست جواب لگا ہوا ہے وہ ہے بے آپشن لگا ہوا، یعنی حنیف کیفی۔ لیکن اس کا جو درست جواب ہے، یعنی کتاب میں یہ غلطی ہے، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ایم حبیب خان، غالب سے اقبال تک۔ 5واں سوال ہے کہ ظفر اقبال کے کس مجموعے میں لسانی تجربات کیے گئے ہیں؟ اس کا درست جواب ہوگا گل آفتاب۔ پھر ظفر اقبال صاحب کے بارے میں ہی ایک اور سوال ہے کہ ظفر اقبال کی کلیات کی کتنی جلدیں ہیں؟ اس کا درست جواب ہوگا 5۔ 7واں سوال، پاکستانی ادب کے معمار اکادمی ادبیات اسلام آباد کا اشاعتی منصوبہ ہے جس میں پاکستانی شاعروں اور ادیبوں کے فن اور شخصیت پر کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ بتائیے یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ یہ سلسلہ جو ہے 1990 میں جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اسی سلسلے کی وہ کڑی ہے کہ جیسے شخصیت اور فن پر جو ہے وہ کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو رہی ہیں مختلف ادیبوں اور شاعروں کے۔ اگلا سوال ہمارے پاس 8واں ہے کہ ظفر اقبال کا کون سا مجموعہ اینٹی غزل کی نمائندگی کرتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آب رواں۔ 9واں سوال، خان آرزو نے گلستان سعدی کی شرح کس عنوان سے لکھی؟ اس کا درست جواب ہے خیابان۔ 10واں سوال، واحد باری جو کتاب ہے اس کی صنف کیا ہے؟ یہ اشرف بیابانی کی کتاب ہے، اس کی جو صنف ہے وہ ہے یہ منظوم لغت ہے۔ 11واں سوال دیکھیں کہ خان آرزو کے خطوط کا مجموعہ کون سا ہے؟ خان آرزو کے خطوط کے مجموعے کا جو عنوان ہے وہ ہے پیام شوق۔ 12واں سوال دیکھیے کہ خمسہ متحیرہ کس کے مراثی کا مجموعہ ہے، یعنی مرثیے اس کے اندر موجود ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے خان آرزو۔ 13واں سوال دیکھیے کہ شہر بانو بیگم کی خود نوشت بیتی کہانی کو کس نے مرتب کیا؟ اس کا درست جواب ہوگا معین الدین عقیل۔ 14واں سوال، لاہور کا جو ذکر کیا کس کی خود نوشت ہے؟ اس کا درست جواب ہے گوپال متل۔ 15واں سوال دیکھیں کہ ایک ناول ہے اور ناول کا عنوان ہے مورتی، یہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہے ترنم ریاض۔ 16واں سوال، ایک ہمارے پاس کتاب ہے اور اس کتاب کا عنوان ہے اردو ادب کی ایک صدی،
یہ کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ڈاکٹر سید عبداللہ۔ 17واں سوال دیکھیے، کتاب ہے مقاصد اقبال، کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے ڈاکٹر سید عبداللہ۔ 18واں سوال، اٹکن بٹکن سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کا ایک کھیل ہے۔ 19واں سوال دیکھیں، کاجو بھوجو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ناپائیدار چیز جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کاجو بھوجو۔ 20واں سوال، کریال میں غلیلہ لگنا، اس سے کیا مراد ہے؟ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عیش و آرام میں خلل پڑنا۔ 21واں سوال، انشائیہ میں غزل کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، بتائیے وہ کون سی ہے؟ اور وہ خصوصیت ہے بے ترتیبی۔ 22واں سوال دیکھیں، غالب کے نئے خطوط، انور سدید نے اس میں غالب کے خطوط کی پیروڈی کی ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں کتنے خط جو ہیں وہ شامل ہیں؟ اس کا درست جواب ہوگا 15۔ 23واں سوال، اے بنی اسرائیل ایک رپورتاج ہے، بتائیے کس کی ہے؟ اس کا درست جواب ہے قدرت اللہ شہاب۔ 24واں سوال، مکالمات کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے انیس ناگی۔ 25واں سوال دیکھیں کہ جس تشبیہ میں تمام ارکان موجود ہوں کیا کہلاتی ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے تشبیہ مجمل۔ 26واں سوال دیکھیں، کس قسم کے افسانے میں کہانی کا ملنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے تجریدی۔ تجریدی افسانے میں کہانی جو ہے وہ مشکل سے ہی نظر آتی ہے۔ 27واں سوال دیکھیں کہ پطرس بخاری کے پہلے مضمون کا عنوان کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہوگا کل سویرے جو آنکھ میری کھلی۔ 28واں سوال دیکھیں کہ الکھ داس تخلص کس شاعر کا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی۔ 29واں سوال دیکھیے گا کہ مجلس ترقی ادب لاہور کے موجودہ ناظم کون ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے عباس تابش۔ 30واں سوال، شبلی نے سر سید کی شان میں قصیدہ کس زبان میں لکھا؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے عربی میں۔ 31واں سوال دیکھیں کہ اردو پر ہریانوی کے اثرات کے کون قائل ہیں؟ درست جواب ہے معی الدین قادری زور۔ 32واں سوال، جنم میں تھوکنا محاورہ ہے اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا عیب لگانا۔ 33واں سوال دیکھ کہ سونی دھرتی اللہ رکھے اس ملی نغمے کا خالق کون ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مسرور انور۔ 34واں سوال، حضرت دل کی سوان عمری کس کی تحریر ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سجاد حیدر یلدرم۔ 35واں سوال، آج کل میں جو کچھ بھی ہوں اس کے بنانے میں سب سے پہلا ہاتھ باری صاحب کا ہے، کس شخصیت نے اپنے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے؟ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو قول ہے یہ منٹو کا ہے۔ 36واں سوال دیکھیے گا کہ ادب درجہ حرارت ہے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، وہ اس کی صحت اور بیماری کی خبر دیتا ہے، کس کا قول ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے منٹو۔ 37واں سوال، ترلو چند منٹو کے کس افسانے کا کردار ہے؟ اور اس کا درست جواب ہوگا موزیل۔ 38واں سوال دیکھیں، سلطانہ کا کردار منٹو کے کس افسانے میں ہے؟ درست جواب اس کا ہے کالی شلوار۔ 39واں سوال دیکھیں کہ ادا جعفری کی کلیات موسم میں ان کے کتنے مجموعے شامل ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 5۔ 40واں سوال دیکھیں کہ آن دا سبلم لونجائنس کی کتاب کا اردو ترجمہ الویت کے بارے میں کس نے کیا؟ اس کا درست جواب ہے جمیل جالبی۔ 41واں سوال دیکھیں کہ ارسطو سے ایلیٹ تک کتاب میں کل کتنے مضامین شامل ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 25۔ 42واں سوال دیکھیں، یہ ایک شعر ہے،
بلکہ ایک غزل ہے، اکثر آپ نے سنی بھی ہوگی، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ادا جعفری۔ 43واں سوال ہے کہ نظم مسجد اقصیٰ کس کی تحریر ہے؟ اس کا درست جواب ہے ادا جعفری۔ 44واں سوال دیکھیں کہ منکار زیر پر ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے خاموش رہنا یا خاموش ہونا۔ 45واں سوال دیکھیں اصیل مرغ ٹکے ٹکے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ یہ ہے کہ شریف آدمی کی قدر نہ ہونا۔ 46واں سوال دیکھیں کہ فرشتے کا کان میں پھونکنا سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مغرور ہو جانا یا مغرور ہونا۔ 47واں سوال از ماست کہ بر ماست، اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے کہ اپنے کیے کی سزا۔ 48واں سوال دیکھیں ایک معمولی لڑکی کالے کوس راوی پار کس کے ناول ہے؟ اس کا جو درست آنسر ہے، درست جواب ہے وہ ہے بلونت سنگھ۔ 49واں سوال دیکھیے کہ جہان دانش کب منظر عام پر آئی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 1973۔ 50واں سوال دیکھیں کہ اردو کا اسٹیفن لیکاک کس کو کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہوگا شفیق الرحمان۔ تو آج کی یہ مشق نمبر 14 جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ کیا کریں، اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے عنوان کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔